ابن عطاش قسط نمبر 20۔ راہداری کے اختتام پر پہنچ کر اسے پھر ایک بند دروازہ نظر آیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ روشنی اسی دروازے سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اندرونی کمرہ پوری طرح روشن ہے۔ دروازے کی عمدہ نقش کاری دیکھ کر لائتس حیران رہ گیا۔ آخر تہ خانے میں اس قدر گراں قیمت تعمیر کا کیا مقصد تھا؟ وہ دل میں سوچنے لگا، یقیناً باطنی حد سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ وہ یہاں تک بڑی آسانی کے ساتھ آ پہنچا تھا، حالانکہ وہ ہر قدم پر اپنے ساتھ پیش آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر بھی کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ ابھی وہ منقش دروازے کے باہر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اندر کس طرح داخل ہو۔ یکایک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے کسی آسیب نے لائتس کے لیے روشن کمرے کا دروازہ کھول دیا ہو۔ مارے حیرت کے لائتس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ دروازے کے دونوں پٹ پوری طرح کھل گئے اور سامنے ایک روشن اور سجا ہوا کمرہ دیکھ کر لائتس کو یوں لگا جیسے سب کچھ اسی کے لیے سجایا گیا ہو۔ ایک بات جو سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ اس کمرے کی غیر معمولی روشنی تھی۔ کمرے میں نہ تو کوئی فانوس تھا اور نہ ہی دیواروں کے ساتھ مشل آویزاں تھی، جبکہ کمرہ اس قدر روشن تھا گویا کمرے میں کسی نے سورج لا کر رکھ دیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں لائتس کی آنکھیں چدھیانے لگی۔ اس طرح کی روشنی اس نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ اسے سب کچھ مفوق الفطرت محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا، کہیں وہ پھر سے حشیش کے نشے میں تو مبتلا نہیں، کیونکہ 12ویں صدی عیسوی میں اتنی تیز روشنی کا آدھی رات کے وقت وجود ایک ناممکن سی بات تھی۔ لائتس نے خود کو کاٹا، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا یا بے ہوش تو نہیں۔ اس نے اچانک کمرے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے قدم اٹھایا اور روشنی سے بھرے کمرے میں رکھ دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور یہ دیکھ کر اس کی عقل کے چاروں در کھل گئے کہ کمرہ ان گنت آئینوں کی مدد سے روشن تھا۔ یہ ایک مختصر سا ہال تھا جس کے چکور ستون اور دیواریں شفاف آئینوں کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ آئینے کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس ہال کو آئینہ خانہ بنا دیا گیا تھا۔ لائتس کمرے کے وسط میں کھڑا حیرت میں ڈوبا اپنی ایڑیوں پر گھوم گھوم کر کمرے کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یکایک اس آئینہ خانہ میں ایک تیز آواز گونج اٹھی، خوش آمدید، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی لائتس نہ جان سکا۔ اسے یوں لگا جیسے آواز چاروں طرف سے خارج ہو رہی ہو۔ لائتس ایک لمحے کے لیے چکرا گیا۔ اسے گمان ہونے لگا کہ باطنیوں کے قبضے میں سچ مچ مفوق الفطرت طاقتیں ہیں۔ آخر یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ ابھی اس معمے کو حل کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ مفوق الفطرت آواز پھر گونجی، لائتس لاما، آخر تمہیں قسمت پھر ہمارے شکنجے میں لے ہی آئی ہے۔ تم نے ہندوستانی سوداگر کا بھیس خوب بدلا، لیکن تم نہیں جانتے کہ باطنیوں کے ساتھ آسمان کی ساری طاقتیں ہیں۔ کمرے میں ہر طرف سے پھوٹتی ہوئی آواز خاصی بھاری تھی۔ لائتس کو یوں لگا جیسے وہ یہ آواز پہلے کہیں سن چکا ہے۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی، لیکن ٹھیک اسی لمحے
اس پراسرار آواز کی بات سن کر وہ حیرت کی شدت سے گرتے گرتے بچا۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے یہ آواز پہلے کہیں سن رکھی ہے؟ ہاں، تم ہم سے مل چکے ہو، تمہاری زندگی پر ہمارا قبضہ ہے، ہم جب چاہیں تمہیں اپنے پاس بلا لیں اور جب چاہیں چھوڑ دیں۔ اب پہلی مرتبہ لائتس بولا، لیکن اس کے لہجے میں ذرہ بھر بھی خوف سا شامل نہیں تھا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم گزشتہ شب میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں تمہاری مافوق الفطرت طاقتوں کو نہیں مانتا، میں خود لاما ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ لائتس کی بات ختم ہونے کی دیر تھی کہ ایک بھیانک قہقہا کمرے میں گونج گیا۔ قہقہے کی باز گشت ختم ہوتے ہی پھر وہی آواز سنائی دی، بہت خوب، ہمیں تمہاری شکتیوں کا علم ہے، یہی وجہ ہے کہ تمہیں ابھی تک قتل نہیں کیا گیا، تم باطنیوں کے لیے قیمتی ہو۔ اب تمہیں شیخ الجبل کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے، جہاں تم دین ابن سبا کے لیے کام کرو گے۔ تمہاری کوئی شکتی اس وقت تمہارے کام نہ آئے گی جب شیخ الجبل کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی۔ اب تم آرام کرو، کل صبح تمہاری روانگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یک لخت نہ صرف آواز بند ہو گئی بلکہ آن واحد میں وہ دن کی طرح روشن کمرہ بھی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بدل گیا۔ یہ سب کچھ ایک ثانیے میں ہوا۔ ایک دم تاریکی چھا جانے کی وجہ سے لائتس اپنی جگہ پر ناچ کر رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو کسی حملے کے لیے تیار کرتا، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نہ جانے کہاں سے ایک مضبوط جال اس پر آ گرا اور وہ پوری طرح جکڑ کر رہ گیا۔ اس نے بہت ہاتھ پیر چلائے لیکن وہ مسلسل جال میں ہی الجھتا چلا گیا۔ اب وہ پوری طرح پھنس چکا تھا۔ لائتس کو پھانسنے کا منصوبہ سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا۔ وہ دبلا پتلا گھبرایا ہوا شخص جو سب سے پہلے دعوت خانے کے حال میں لائتس کو دکھائی دیا تھا، فی الحقیقت اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ دراصل ابن عطاش نے لائتس کو پہچان لیا تھا۔ ابن عطاش اسی بھیس میں لائتس کے سامنے آیا تھا جو اس نے گزشتہ شب لائتس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت اپنا رکھا تھا، اور وہ جان بوجھ کر خوفزدگی کی اداکاری کر رہا تھا تاکہ لائتس اس کا تعاقب کرے۔ ابن عطاش کے پاس شیخ الجبل کے اب تک کئی پیغامات آ چکے تھے کہ اس بدھ نوجوان کو ہر قیمت پر دوبارہ گرفتار کیا جائے جو اصفہان کی ایک گلی میں پکڑا گیا تھا۔ شیخ الجبل کا خصوصی حکم تھا کہ لائتس کو قلعہ الموت بھیجا جائے۔ سازشی کردار باطنیوں کے لیے لائتس کی شکتیاں دلچسپی کا باعث تھی۔ چنانچہ جو ہی ابن عطاش کو معلوم ہوا کہ ہندوستانی سوداگر حقیقت میں لائتس ہے، اس نے لائتس کو پکڑنے اور قلعہ الموت بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ چنانچہ لائتس کو گرفتار کر کے قلعہ دز کو بھیج دیا گیا، جہاں سے اسے قلعہ الموت بھیجا جانا تھا۔ لائتس اسی وقت قلعہ دزکو میں تھا۔ یہ قلعہ اصفہان سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ ابن عطاش کا خصوصی مرکز تھا۔ ادھر لائتس کی اپنی بھی یہی منشا تھی کہ وہ کسی طرح قلعہ دزکو پہنچ جائے۔ اسے نعیم بن سفیان کی بابت معلوم کرنا تھا۔ نعیم بن سفیان یعنی نادرہ بیگم کا چھوٹا بھائی۔ لائتس کے خیال میں یہی اس کی آخری چنوتی تھی۔ وہ قلعہ دزکو میں پہنچا تو اسے اس قلعہ کے در و دیوار دیکھ کر اپنی بہت سی بھولی بسری یادیں تازہ ہونے لگی۔ وہ 1 ماہ تک اس قلعہ میں مقید رہا تھا، اگرچہ یہ تمام عرصہ وہ حشیش کے نشہ میں غرق رہا تھا۔
لیکن اب انہیں درو دیوار کے بیچ پہنچ کر اس کے حافظے کی ریل چلنے لگی تھی۔ اس وقت وہ قلعہ دزکو کے ایک قید خانے میں بند لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سے آسمان، فضا اور قلعے کی اونچی دیواروں کو دیکھ رہا تھا۔ آج اسے یہاں آئے دوسرا دن تھا۔ اس عرصہ میں اسے ایک مرتبہ بھی حشیش کا مشروب نہ پلایا گیا۔ وقت کے وقت قید خانے کا دروغہ آتا اور لائتس کو بہترین کھانا اور پانی دے جاتا۔ لائتس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا تھا۔ یہ سب خاطرداری اس لیے تھی کہ اسے شیخ الجبل کی خدمت میں ایک قیمتی ہیرے کی طور پر پیش کیا جانا تھا۔ شیخ الجبل کی خدمت میں پوری دنیا سے عمدہ ترین نگینے چن چن کر بھیجے جاتے تھے۔ ان نگینوں میں وہ حسین و جمیل لڑکیاں خاص اہمیت رکھتی تھی جنہیں فردوس بری کی حوریں کہا جاتا تھا۔ قلعہ الموت باطنوں کا قبلہ و کعبہ تھا۔ یہاں حسن بن صبا کے جانشین کیا بزرگ کی حکومت تھی۔ حسن بن صبا کو شیخ الجبل کہا جاتا تھا، چنانچہ اس کے جانشینوں کو بھی شیخ الجبل کہا جانے لگا۔ ملت اسلامیہ پر یہ زمانہ بڑا کڑا تھا، اگرچہ یہی وہ زمانہ تھا جب مشرق و مغرب میں اسلامی علوم کے بدرہائے منیر جگمگا رہے تھے۔ بغداد کا جامعہ نظامیہ، جو آنے والی صدیوں کا نقیب تھا، عرب و عجم کے شاگردوں کو اسلامی علوم کا فیض بانٹ رہا تھا۔ یہاں عالم دین بننے والوں کے لیے نظام الملک نے درسی نظامی کے نام سے ایک الگ نصاب مقرر کر رکھا تھا۔ اسی مدرسہ میں فلسفہ، منطق، طب اور ریاضی پڑھائی جاتی تھی، اور یہ علوم 12ویں صدی میں درس نظامی کا حصہ تھے۔ اسی مدرسہ میں ابو حامد امام غزالی چند سال پہلے ایک استاد رہ چکے تھے۔ چند سال قبل انہوں نے دنیاوی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر کے مستقل طور پر گوشہ نشینی کو اپنا لیا تھا۔ بدقسمتی سے جس سال اصفہان میں یہ واقعات پیش آ رہے تھے، اسی سال ملت اسلامیہ کے عظیم دانا اور عالم امام غزالی انتقال فرما گئے۔ یہ سلطان محمد بن شاہ ملک کا دور تھا۔ برق یاروق کی وفات پر اس کی وصیت کے مطابق اس کے بڑے بیٹے ملک شاہ دوم کو سلطنت سلجوق کے تخت پر بٹھایا گیا، لیکن ملک شاہ اول کا ایک بیٹا محمد بن ملک شاہ ابھی زندہ تھا۔ محمد بن ملک شاہ خراسان کے کسی علاقے کا گورنر تھا۔ جو ہی برق یاروق بن ملک شاہ کی وفات ہوئی اور اس کا بیٹا شاہ دوم تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے چچا محمد بن ملک کو جنگ کی دعوت دے دی۔ جنگ میں برق یاروق کے بیٹے کو شکست ہوئی اور محمد بن ملک شاہ نے تخت سلجوق حاصل کر لیا۔ سلطان محمد کا باپ ملک شاہ اول سن 1072 میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت خلیفۃ المسلمین قائم بامر اللہ مسند خلافت پر متمکن تھا، جس کے 3 سال بعد خلافت کی مسند مقتفی بامر اللہ کو ملی۔ مقتفی نے اپنے دور میں ملت اسلامیہ پر بڑی شاندار حکومت کی، لیکن اب خلافت بنو عباس بتدریج زوال پذیر تھی۔ اب اسلامی دنیا کی نگاہیں خلیفۃ المسلمین کے بجائے ایشیا کے حکمران ملک شاہ سلجوقی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ ملک شاہ اول اسلامی دنیا کا پہلا باقاعدہ سلطان تھا، کیونکہ سلاطین کا دور شروع ہونے سے پہلے تک اسلامی دنیا کی حکومت خلیفۃ المسلمین عباسی کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ ملک شاہ 19 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا تو اہل شورش نے سر اٹھایا۔ سب سے پہلے اس کے چچا ملک قادر نے سلجوقی تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے رے پر حملہ کیا۔
لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی۔ انہی ایام میں الپتکین خانِ سمرقند نے سلجوقی مملکت پر ناکام حملہ کیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم غزنوی نے ملک شاہ اول کے حامی چچا عثمان کو قید کر لیا۔ اسے آزاد کرانے کے لیے گو مشتگین نے سلجوقی عمرہ میں سے تھا ابراہیم کا پیچھا کیا، لیکن اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ ملک شاہ اول کی کامیابی کا راز اس کے مدبر وزیر نظام الملک طوسی تھا۔ نظام الملک طوسی ایک نابغہ روزگار انسان تھا جس نے اپنے تدبر اور سیاست سے سلطنت کو بام عروج پر پہنچایا۔ اس کی عظمت کا پتہ چلانے کے لیے یہ ثبوت ہی کافی ہے کہ جو ہی سلجوقی سلاطین طوسی کی خدمت سے محروم ہوئے، ان کی حکومت کو زوال آ گیا۔ نظام الملک طوسی کا اصل نام ابو علی حسن بن علی اور لقب اتابک تھا، لیکن طوسی کو شہرت نظام الملک سے خطاب سے ملی۔ وہ 408 ہجری بمطابق 1017 میں طوس میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پاتے ہی ان کے علم و فضل کی شہرت ہو گئی۔ وہ تعلیم اور سیر و سیاحت کے مرحلے سے گزر کر دربار غزنی سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ وقت غزنی میں گزارا، اس کے بعد بلخ آئے اور چغری بیگ سے ملاقات کی۔ چغری بیگ نظام الملک کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوا اور اس نے ملک شاہ اول کے باب الپ ارسلان کے نام سفارش نامہ لکھا، جس کی وجہ سے نظام الملک کو سلجوقی دربار میں ایک معزز منصب سرفراز کیا گیا، اور پھر کچھ ہی عرصہ میں نظام الملک نے اپنی لیاقت سے وزارت عظمیٰ کا منصب جلیلہ حاصل کر لیا۔ نظام الملک بہت بڑا سیاستدان، مدبر، عالم دین، کریم و عادل اور حلیم طبع انسان تھے۔ عفو کو انتقال پر ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ ان کے گرد علماء و فقہا کا مجمع لگا رہتا تھا۔ اکثر اہم مقامات پر نظام الملک نے مدارس جاری کرائے۔ انہوں نے بڑی بڑی شاہراہیں بنوائیں، پل تعمیر کروائے، زمینی نالے نکالے اور مشہور زمانہ کتاب لکھی جس کا نام سیاست نامہ ہے، اور جو اولاد آدم کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ الپ ارسلان کے بعد اس کے بیٹے ملک شاہ اول کی حکومت آئی تو بھی وزارت عظمیٰ نظام الملک طوسی کے ہاتھ ہی میں رہی۔ ملک شاہ اول ایک دانشمند، شریف النفس، عادل اور فیاض شخص تھا۔ اس جیسی شہرت کسی سلطان کے حصہ میں نہ آئی۔ ملک شاہ کے زمانے میں مملکت کے طول و عرض میں امن و امان قائم رہا۔ سلجوقی سلطنت کی حدود ان دنوں مغرب میں چین سے لے کر بحیرہ روم تک، شمال میں گرجستان تک اور جنوب میں یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملک شاہ نے ہارون الرشید اور مامون الرشید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجارتی شاہراہوں پر مسافر خانے اور حفاظتی ادارے قائم کیے۔ شکار اس کا محبوب مشغلہ تھا، لیکن اس مشغلے میں اس نے کبھی اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کیا۔ اس کے عہد میں لوگ خوشحال اور تجارت ترقی پر تھی۔ ادب اور فنون کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کو وظائف ملتے تھے۔ فارسی زبان کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کی جاتی تھی۔ اس نے ایشیا بھر میں جگہ جگہ مدارس، ہسپتال اور محلات تعمیر کرائے۔ اہم مقامات کو سڑکوں کے ذریعے ملایا۔ آبپاشی کے لیے نہریں کھدوائیں۔ الغرض، ملک شاہ اول کے عہد کو ایک واقعے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ملک شاہ نے نظام الملک کے ساتھ دریائے جیہوں کو عبور کیا تو
نظام الملک نے ملاحوں کو ایک چیک دیا جس کی رقم انہیں انطاکیہ میں ملنی تھی۔ ملاحوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی، ہم تو غریب آدمی ہیں، اسی دریا سے ہمیں روزی ملتی ہے، کوئی جوان شخص اگر انطاکیہ بھی جائے تو واپس آنے تک بوڑھا ہو چکا ہوگا۔ ملک شاہ نے نظام الملک سے کہا، آپ نے یوں کیوں کیا کہ ملاحوں کو کشتی کا کرایہ ہنڈی کی صورت میں دیا، اور ہنڈی بھی ایسی کہ جس کی قیمت انطاکیہ میں واجب الادا ہو؟ کیا ہم اس بات پر قادر نہیں کہ ملاحوں کو ان کی اجرت یہی مل جائے؟ نظام الملک نے جواب دیا کہ کسی ملاح کو انطاکیہ جانے کی ضرورت نہیں، انطاکیہ کی ہنڈی کو یہاں بھی ہر کوئی خرید لے گا اور یہیں سے انہیں زر نقد حاصل ہو جائے گا۔ ہنڈی دے کر یہ بتانا مقصود تھا کہ بادشاہ کا حکم کہاں سے کہاں تک چلتا ہے، اس کی مملکت کتنی وسیع ہے اور مالی استحکام کتنا ہے۔ سائنسی علوم کی ترویج کا ملک شاہ کو خاص طور پر بڑا خیال تھا۔ اس نے علماء علم نجوم کے مشورے سے نیشا پور میں ایک رصد خانہ قائم کیا۔ یہاں مشہور حکیم اور شاعر عمر خیار کی سرگردگی میں علماء سائنس نے نئے ایرانی کیلنڈر کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ آخر اس متفقہ کوشش سے جو تقویم تیار ہوئی وہ تقویم جلالی کہلائی اور زیچ ملک شاہی کے نام سے مشہور ہوئی۔